سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا۔ جاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مورق خذ سہل لنا اشکالنا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادری امنار یا غوث اعظم میں ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں ظلم، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے، سایہ احسالی سر پر رہے یارم مدام، سایہ جملہ مشائخ سر پر رہے یارم مدام، حضرت ابن علی شیر خدا کے واسطے، بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرما، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، ذرا اور زور سے، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ پھر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نقیب اہل سنت علامہ آصف رضا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس تقریر میں تھا جس میں جانشین غوث اعظم حضرت علامہ ہاشم گیلانی صاحب جو ہے تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے ایک بات بتائی کہ سرکار سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، زور سے، حج کے لیے تشریف لے گئے، اسی قیام کے دوران مفتی مکہ
مفتی اسلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے 10 سوالات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. سرکار محی الدین گیلانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے 10 سوالات کا جواب عطا فرمایا. اخیر میں سرکار محی الدین گیلانی شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتی مکہ سے سوال کیا کہ آپ دنیائے اسلام کے مفتی ہیں، مفتی مکہ ہیں، مفتی اسلام ہیں. آپ کے بارگاہ میں صرف ایک سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا تھا، جو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے بیر غریس کے کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کنویں کا پانی بہت پسند تھا. آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے. الحمدللہ کہہ دیں الحمدللہ. بیر غریس سے اس کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے. آپ کے وصایہ شریف پر عمل کرتے ہوئے بیر غریس سے پانی لایا گیا اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے انتقال کے بعد جو غسل دیا گیا وہ اسی بیر غریس کے پانی سے غسل دیا گیا جو میرے آقا کی پسند تھی. تو سوال یہ ہے کہ غسل کے بعد وہ پانی کیا ہوا؟ مفتی مکہ سے سوال کر رہے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے نبی کو جو غسل دیا گیا تھا صلی اللہ تعالی وسلم، اس غسل کے بعد اس پانی کا کیا ہوا؟ مفتی مکہ بہت پریشان. سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، آپ کو آج کا دن اور پوری رات کی مہلت دیتا ہوں، کل مجھے جواب دینا. زور سے بولو. اب انہوں نے ساری کتابیں کھنگال ڈالی، کہیں یہ روایت ملی نہیں. جب صبح ہوئی تو آئے سرکار محی الدین گیلانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. مفتی مکہ نے کہا کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے. کہا کیا جواب ہے؟ کہا رات بھر میں درود پاک کا وظیفہ کرتا رہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف لو لگاتا رہا کہ سرکار اس کا جواب آپ عطا فرمائے. جب میں درود پاک پڑھتے جب میری آنکھ لگ گئی، خواب میں پیارے آقا رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہوا. میں نے وہ سوال رکھا، میرے آقا کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا کہ یا رسول اللہ، جس پانی سے آپ کے جسم مبارک کو غسل دیا گیا تھا، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں بہت پریشان ہوں، اس کا جواب کہیں نہیں مل رہا ہے. سرکار اس کا جواب عطا فرمائے کہ آپ کے غسل شریف کا پانی اس کا کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سوال کا جواب تو میرا بیٹا یہاں پہ موجود ہے، یہ دے دے گا. اب مفتی مکہ فرماتے ہیں کہ ان کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے آقا کے بازو میں کوئی بزرگ شخصیت کھڑی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام پانی کو جو جسم مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لگا تھا، فرشتے کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا لائے. سارے پانی فرشتے اٹھا کر لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بادلوں کے اندر ڈال دو۔ جب بادل کے اندر ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا پورے روئے کائنات، پورے روئے زمین پر اس پانی کے قطرے گرا دو۔ جہاں 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 وہ قطرے گریں گے وہاں وہاں میری مسجد بنائی جائے گی، میری مسجد بنائی جائے گی۔ تو یہ تاریخ میں آیا ہے کہ ابھی جتنی مسجدیں بن چکی ہیں وہ بھی، اور جو صبح قیامت تک بننے والی ہے وہ بھی، وہیں پہ مسجد بنے گی جہاں پہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غسل مبارک کا قطرہ پڑا ہے روئے زمین پر۔ کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دیں۔ اب سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا، کہا کہ یہ جو جواب دے رہے ہیں کیا نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا؟ کہا میں نے نبی سے پوچھا۔ کہا مفتی مکہ آپ کے ذہن خطا کر رہا ہے، آپ اپنے ذہن کو درست فرمائیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے ان کے بازو میں ایک بزرگ کھڑا ہوا تھا، میرے نبی نے فرمایا کہ سوال کا جواب ان سے لے لو، تو جواب تو انہوں نے دیا ہے، یہ میرے نبی نے جواب نہیں دیا، جواب تو انہوں نے دیا ہے۔ مفتی مکہ نے کہا ہاں مجھے یاد آیا جواب انہوں نے دیا، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ کہا خواب میں جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بازو اقدس پہ کھڑے ہوئے پایا تھا وہ کوئی اور نہیں میں ہی عبد القادر جیلانی تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیشتے شاگرد ہیں حضرت علامہ جمیل قادری، جن کو اعلیٰ حضرت کے پیر ہونے پر بہت فخر ہے اور جن کے اشعار پوری دنیا اہل سنت میں سنائے جاتے ہیں، وہ آرام فرما ہے بریلی شریف میں، لیکن ان کا کلام اللہ تعالیٰ نے ایسا مقبول فرمایا کہ پوری دنیا سنیت پر جو ہے الحمدللہ رب العالمین ان کے کلام پڑھے جاتے ہیں۔ میں نے حج کے دوران میں جب غار ثور پر تھا تو پاکستان کے کچھ حجاج تھے، انہوں نے فاتحہ کے بعد یہی صلاۃ والسلام پڑھ رہے تھے، کعبے کے بدالدجا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ درود تم پہ کرو درود۔ اور جبل نور پر غار حرا کے پاس تھا، وہاں بھی پاکستانی ٹیم کو میں نے دیکھا، سرکار اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یعنی زمین ہے مکے کی ترانہ گایا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت کا۔ وہ اعلیٰ حضرت کے خاص چہیتے مرید، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، زور سے بولو، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد۔ ارے میں کیا ہوں، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ ایک مرتبہ حالانکہ دعوت پہ جانا چاہیے اور دعوت قبول کرنا سنت ہے، اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سستی ہے کہ کسی کی دعوت پہ جلدی ہم نہیں جا پاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، لیکن دعوت پہ جانا چاہیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور کل شام کی دعوت ہمارے یہاں، آپ نے قبول فرما لیا۔ دوسرا آیا، کل شام کی دعوت ہمارے یہاں، آپ نے قبول فرمایا۔ تیسرا آیا، کل شام کی دعوت ہمارے یہاں۔ اس طریقے سے 70 آدمی آئے، 70 آدمی آئے، ذرا زور سے، 70 آدمی آئے اور سب نے دعوت دی کل شام کی دعوت، اور وقت ایک ہی،
وقت ایک ہی، سرکار نے سب کے دعوت کو قبول فرمایا۔ جب پرسوں صبح ہوئی تو جانتے ہیں آج عالم علماء سادات کی قدر ہمارے مسلمانوں کے درمیان سے گھٹتی جا رہی ہے، جس کی سزا یہ ہے کہ ذلت میں پڑ رہے ہیں مسلمان۔ آج جو ذلیل خوار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے رہبروں کی تعظیم ہمارے سینے سے ختم ہو گئی ہے۔ اپنے علماء کی کیسی تعظیم کرنا چاہیے، سادات کرام کا کیسا احترام کرنا چاہیے، نمازیوں کے ساتھ کیسی گفتگو کرنا چاہیے، اللہ والوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنا چاہیے، اس میں ہماری جماعت بالکل زیرو ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ذلت کا تاج ہمارے سر پر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے قوم مسلم کو اپنے رہبر کی تعظیم عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سادات کرام، علماء کرام، مفتیان اعظام، شیخ الحدیث اور بزرگان دین، پیران اعظام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دعوت قبول فرمائی۔ جب پرسوں صبح ہوئی تو کہتے نا کل ہمارے یہاں سرکار غوث پاک آئے تھے۔ دوسرے نے کہا نہیں یار ہمارے یہاں آئے تھے۔ تیسرے نے کہا نہیں یار تم غلط بول رہے ہو، ہمارے یہاں میرے سرکار آئے تھے۔ چوتھے نے کہا نہیں آپ تینوں غلط بول رہے ہیں، ہمارے یہاں سرکار آئے تھے۔ اس طریقے سے 70 آدمی دعوے دار ہو گئے، سب کے سب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے۔ عرض کی، خادم نے کہا سرکار کسی کے یہاں نہیں گئے، سرکار تو خانقاہ شریف کے اندر ہی کھانا تناول فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا وہ بھی سچ فرمایا، انہوں نے فرمایا یہ بھی سچ فرمایا، انہوں نے فرمایا وہ بھی سچ فرمایا، اور میرے خادم نے کل یہاں دیکھا انہوں نے بھی سچ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد القادر کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر میرا کوئی چاہنے والا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں اور میری امداد وہ اگر مانگ رہا ہے، مجھ سے توسل مانگ رہا ہے، مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، تو اللہ نے عبد القادر کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں مغرب سے اس کی ستر پوشی کر سکتا ہوں، اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ہی وقت میں 70 جگہ پر جانا اور پھر اپنی خانقاہ میں بھی موجود رہنا، میرے دوستو یہ ہے سرکار سیدنا غوث اعظم پیرانی دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے میں بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمائی، اے میرے رب تو نے محبوب سبحانی کا مجھے لقب دیا ہے، اور سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آنے والے سرکار سیدنا امام مہدی علیہ السلام تک آپ نے ان تمام دور کے ولیوں کا ہمیں بادشاہ بنایا ہے۔ اے اللہ تیرا عبد القادر ایک دعا کرتا ہے، اسے قبول فرما لے۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ جس کے دل میں میری محبت ہے، جو میرے سلسلے کا مرید ہے، جو میرا چاہنے والا ہے، جو میرا گنگانے والا ہے، میرے مولا اس وقت تک اس کی روح مقبوض نہ ہو، اس وقت تک اس کی روح اس کے جسم سے نکالی نہ جائے جب تک کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ میں نے دیکھا احمد آباد کے گلی گلی میں سرکار غوث پاک کا لنگر بانٹا گیا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس دنوں کو، راتوں کو منایا گیا ہے۔ جگہ جگہ دیکھا قمقمے لگے ہوئے ہیں، گھروں پر، کہیں مسجدوں میں، کہیں محلوں میں۔ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہاں وہ دیوانے ہیں جو غوث اعظم کا دیوانہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔
سرکار غوث پاک فرماتے میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت رکھنے والا، میری نیاز کرانے والا، میرے سلسلہ قادریہ کے کسی بھی پیر کے دامن کو پکڑ کے میرے مرید میں حاضر ہونے والا، شامل ہونے والا، اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے سارے گناہوں سے توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہ فرما لے۔ اس لیے کہتے ہیں مریدی لا تخف، کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اب ایک عمل آپ کے سامنے رکھ کے اپنے موضوع کو سمیٹ لیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں، پریشانیوں کے دن گزر رہے۔ ایک شخص ایسے تھے کہ جن کے کارخانے میں دھول جمنے لگی، کہیں سے کوئی کام نہیں۔ جب میرے شفا خانہ میں آئے، احسانی روحانی شفا خانہ دالی عمرہ چیپا سوسائٹی، صبح 8:30 سے 12 وہاں بیٹھتا ہوں، میری شفا خانہ میں آئے، انہوں نے کہا، میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کچھ نہ کریں، ہر 11ویں چاند کی 11ویں تاریخ کو اپنے کارخانے میں فاتحہ سرکار غوث پاک کی دلائیے، سرکار غوث پاک کی فاتحہ دلائیے، انشاءاللہ آپ کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ 5ویں مہینے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا حضرت آپ نے جو ترکیب بتائی ہے الحمدللہ ہر 11ویں کو فاتحہ دلایا ہوں، آج 5واں مہینہ ہے، دوسرے مہینے سے میرا کام اسٹارٹ ہو گیا اور اب الحمدللہ پہلے سے بھی اچھا میرا کام چل رہا ہے۔ تو ہر 11ویں کو فاتحہ دلائیے، انشاءاللہ آپ کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ اور مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے یا کوئی حاجت ہے، کام بن نہیں رہا ہے، تو بزرگوں نے ایک ترکیب بتائی ہے کہ نماز غوثیہ پڑھا جائے۔ نماز غوثیہ مطلب یعنی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، برائے اصال ثواب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد 11 مرتبہ قل ہو اللہ کی سورت پڑھ لیں، رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیں، اور اس طریقے سے نماز مکمل کر کے آپ فارغ ہو جائیں، اور وہاں سے جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے وہاں سے 11 قدم بغداد کی طرف چلیں، وہاں سے 11 قدم بغداد کدھر ہے؟ بالکل سامنے دیکھیں کعبہ شریف، اور تھوڑا سا کراس کیجئے مدینہ شریف، اور تھوڑا سا کراس کیجئے ہندوستان کے دشا کے اعتبار سے یہ ہے بغداد شریف۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اب 11 قدم چلے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاء اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاء اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاء اللہ، ہر قدم پہ یہ پڑھتے جائیں، اور جہاں پہ 11 بار ہو جائے، 11 قدم ہو جائے، بس وہیں سے کھڑے ہو کر عرض کریں یا اللہ میں نے جو نفل نماز پڑھی ہے اس کا ثواب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اے میرے سرکار غوث پاک، ہم فلاں فلاں پریشانی کے اندر ہیں، اللہ کے حکم سے ہماری مدد فرمائے اور اس پریشانی کو دور فرمائے، انشاءاللہ بہت جلد وہ پریشانی اس کے سر سے دور ہو جائے گی۔ یہ عمل ہے، اس عمل کو آپ کر لیں، نہیں سمجھ میں آئے بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔